الحمدللہ صاحب الجلالہ والصلاة والسلام علی نبی صاحب الرسالہ اما بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت کے بعد جب آپ نے 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تو یہود اس سے بڑے خوش تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جب بیت اللہ کی طرف دوبارہ قبلے کو پھیر دیا تو یہود نے اپنی پرانی عادت کے موافق اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اعتراضات کرنے کے لیے یہ بات کہی کہ اس نبی کو کیا ہو گیا، اس کا کوئی قبلہ ٹھہرتا ہی نہیں ہے، یہ کبھی کسی قبلے کا رخ کرتا ہے، یہ کبھی کسی قبلے کا رخ کرتا ہے۔ اسی مضمون سے اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے کی ابتدا کی، سیقول السفہاء من الناس، کہ لوگوں میں سے بیوقوف ترین لوگ کیا بات کہیں گے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، وہ قبلہ جس کی طرف یہ لوگ پہلے رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، یعنی بیت المقدس۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر کیا جو انہوں نے مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان لوگوں میں انہی میں سے رسول کو بھیج۔ رسول کیا کرے، یتلو علیہم آیاتک، کہ وہ تیری آیات تلاوت کر کے ان کو سنائے، یعلمہم الکتاب، اور ان کو کتاب کی تعلیم دے، والحکمت، اور حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے اور ان کے اعمال کی اصلاح کرے۔ یہاں سے انبیاء کی 4 ذمہ داریاں معلوم ہو گئیں کہ انبیاء کے ذمے 4 کام ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا کیا ہے کہ وہ اللہ کے کلام کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد وہ اس کلام کی تعلیم دیں گے، اس کے بعد وہ حکمت بھی سکھائیں گے۔ حکمت کہتے ہیں کہ صحیح تدبیر کو تدبر کے ساتھ کرنا، تدبیر کو تدبر کے ساتھ کرنا یعنی صحیح کام کو صحیح موقع پر انجام دینا، اور ساتھ میں یزکیہم، ان کے اعمال کی اصلاح بھی کریں گے، ان کے ظاہر و باطن کو گناہوں سے پاک کر دیں گے۔ یہ انبیاء کے 4 کام ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شاعر اسلام کے بارے میں بتایا، اور کیا فرمایا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ یہ اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں اسلامی علامات کو، اور زمانہ جاہلیت میں چونکہ صفا اور مروہ دونوں پہاڑیوں پر بت رکھے ہوئے تھے، اسی لیے مسلمان ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کرنے میں حرج محسوس کرتے تھے، اپنے دل میں تنگی محسوس کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دی کہ ان کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنے میں کوئی حرج اور کوئی تنگی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی حرمت کو بیان کیا۔ مشرکین عرب کا رویہ یہ رہا کہ اپنی مرضی سے چیزوں کو حلال کرتے تھے اور اپنی مرضی سے چیزوں کو حرام کر لیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس رویے کی تردید فرمائی۔ وہ 4 چیزیں جن کو انہوں نے حلال کیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں حرام قرار دیا۔ ان میں پہلا کیا، اللہ تعالیٰ نے مردار کو حرام قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے خون کو حرام قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو حرام قرار دیا جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے۔ ان 4 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر حرام قرار دیا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کن چیزوں کو حرام کیا ہے، خون کو بھی حرام کر دیا، مردار کو بھی حرام کر دیا، خنزیر کو بھی حرام کر دیا، اور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا اس کو بھی مسلمانوں پر حرام کر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قصاص کی مشروعیت یعنی قصاص کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر قصاص کو لازم کیا، اور پھر قصاص کی حکمت ہی بیان کی۔ قصاص کو لازم کیا، قصاص کیا چیز ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، کہ قتل کے بدلے قتل تم پر لازم کیا گیا ہے، ان النفس بالنفس، کہ جان کا بدلہ تو جان ہی ہے، کہ جان کے بدلہ جان ہی ہے۔ اور اس کی حکمت کیا بیان کی، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ اے عقل والو قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے۔ اب قصاص میں کیسے زندگی ہے، بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ ایک شخص جس نے قتل کر دیا اسے قتل کیا جا رہا ہے، تو یہ کیسے زندگی ہے کہ ایک تو چلا گیا تھا اب دوسرے کو بھی ہم بھیج رہے ہیں، ایک آدمی تو معاشرے سے رخصت ہو گیا تھا اب ہم دوسرے کو بھی رخصت کریں، تو اس میں زندگی کیسے ہے؟ اس میں زندگی اس طرح سے ہے کہ جب قاتل کو اس بات کا یقین ہوگا کہ نتیجتاً مجھے بھی قتل کیا جائے گا، تو قاتل قتل سے رک جائے گا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ مقتول بھی بچ گیا اور قاتل بھی بچ گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قصاص کی حکمت بیان کی ہے، اور مشاہدہ یہ رہا ہے کہ جن سلطنتوں میں اور جن ممالک کے اندر یہ اسلامی نظام نافذ رہا ہے وہاں جرائم کی تعداد بہت کم رہی ہے، بلکہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ روزوں کی فرضیت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام
کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر روزوں کو فرض کیا گیا تھا، کیوں؟ لعلکم تتقون، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر روزوں کو فرض کیا گیا تھا، یہ ہمیں تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ تم پریشان نہ ہو، کوئی نئی عبادت تم پر لازم نہیں کی، ایسا کام تم پر لازم نہیں کیا تو تم نہیں کر سکتے، بلکہ تم سے پہلے بھی لوگ یہ کر چکے ہیں، یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے۔ اور نتیجہ کیا ہوگا؟ تم متقی بن جاؤ گے، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا، گناہوں کو چھوڑنے کی قوت تمہارے اندر آ جائے گی، تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے لگو گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کی فضیلت کا ذکر کیا کہ ماہ رمضان کی فضیلت کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں سے اس ایک مہینے کا انتخاب کیا اپنے قرآن کو نازل کرنے کے لیے۔ قرآن کے 2 نزول ہیں، ایک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آنا، قرآن کا ایک اترنا ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور پھر آسمان دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اترنا۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، اور آسمان دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ کر کے نازل ہوا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا سوال کیا تھا کہ یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا کیوں ہوتا ہے، کہ چاند کبھی چھوٹا نظر آتا ہے، کبھی بڑا نظر آتا ہے، کبھی مکمل ہو جاتا ہے، کبھی پھر باریک ہو جاتا ہے۔ یسألونک عن الاہلہ، کہ اے نبی یہ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان کو کیا بتا دیجئے، قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ یہ لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، اور چاند ہی کے ذریعے دینی عبادات کی اور دینی رسم و رواج کی تعین کی جاتی ہے۔ عید الفطر، حج کا مہینہ، عید الفطر، رمضان وغیرہ سب چاند کے ذریعے معلوم ہوتے ہیں۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے جہاد کا ذکر کیا۔ 13 سالہ مکی دور کے اندر مسلمانوں کو کفار کی کسی بھی تکلیف کا جواب دینے کی کوئی اجازت نہیں تھی۔ پہلے 13 سال اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کو صبر و استقامت کی بھٹی سے گزارا، پہلے ان کو برداشت کرنے کی تعلیم دی، اس کے بعد جب مدینہ منورہ منتقل ہو گئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جہاد کی فرضیت کی۔ مکے کے اندر رہتے ہوئے کسی جوابی کارروائی کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فصبر، صبر کیجئے، فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ اس طرح صبر کیجئے جس طرح بڑے بڑے رسولوں نے صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو صبر کی تلقین فرما رہے ہیں۔ مکے کی زندگی میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن جب مدینہ منتقل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے جہاد کی فرضیت کر دی، اور کیا حکم آیا؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، کہ ان لوگوں سے قتال کرو جو تم سے لڑتے ہیں۔ اس کے بعد آگے حج کا بیان ہے۔ الحج اشہر معلومات، کہ حج یہ مقرر مہینوں کے اندر ہے۔ حج کے کل 5 دن ہیں، 8 ذی الحجہ سے لے کے 12 ذی الحجہ تک ہے، 8، 9، 10، 11، 12، یہ 5 دن ہیں، 8، 9، 10، 11، 12۔ 5 دنوں میں 7 افعال کرنے کا نام حج ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو پہلے اسلام لے کے آئے اور پھر دین اسلام کو رخصت کر دیا، یعنی دین اسلام کو چھوڑ دیا، تو ان کو مرتد کہا جاتا ہے۔ ان کا اللہ تعالیٰ نے حکم یہ بیان کیا، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، کہ تم میں سے وہ شخص جس نے اپنے دین سے ارتداد اختیار کیا، یعنی کہ اسلام کو چھوڑ دیا اسلام لانے کے باوجود، اور وہ اس حال میں مرا کہ وہ کافر ہے، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم یہ بیان کیا کہ وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اور دنیا میں ہی مرتد کا حکم یہ ہے کہ جو شخص اسلام کو چھوڑ دے، ایک تو ہے کہ پہلے سے کافر ہے، اسلام نہیں لا رہے، ان کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن ایک شخص اسلام لے آیا، اس پر اسلام کی حقانیت واضح ہو گئی، پھر وہ اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے شبہات کو دور کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے کس وجہ سے اسلام کو چھوڑا ہے، اس کی اس وجہ کو دور کیا جائے گا۔ لیکن اگر اسے پھر بھی سمجھ نہیں آتا تو اسلام نے اس ناسور کو معاشرے میں چھوڑنے کی اجازت نہیں دی، کہ یہ معاشرے کا وہ ناسور ہے جو پورے معاشرے کو بگاڑ دے گا، ایسے ناسور کو معاشرے میں رکھنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ ہم حیض کی حالتوں میں اپنی خواتین سے تعلقات قائم کریں نہ کریں۔ یسألونک عن المحیض، یہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان کے حالت حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فاعتزلوا النساء فی المحیض، کی طرف سے حکم یہ ہوا کہ ان سے کہیں
ماہواری کے ایام میں اپنی بیویوں کے قریب نہ جائیں کیونکہ وہ گندگی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلام کے نظام طلاق کو بیان کیا۔ اسلام کا نظام طلاق کیا ہے؟ الطلاق مرتان امساکم بمعروف او تسریح باحسان، کہ اسلام کا نظام طلاق یہ ہے کہ طلاق اسلام نے رشتہ داری کو بچانے کے لیے، فساد و جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے مشروع کیے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر حالت یہ ہو گئی ہے کہ طلاق انتہائی جھگڑوں کے بعد، اور جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ انسان ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا، پھر جا کے طلاق ہوتی ہے۔ طلاق اسلام نے اس لیے رکھی کہ اگر دو افراد میں بن نہیں پا رہی تو اسلام نے علیحدگی کا نہیں کہا، بنانے کا کہا کہ بنائیں، ایک دوسرے کی کڑوی کو سہیں، پھر بھی نہیں بن پا رہی تو بڑے آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کریں، ان کو سمجھائیں، ان کے لیے کسی بات کو مقرر کریں، لیکن اگر وہ اس پر بھی نہ آ سکیں تو پھر اب علیحدگی کا راستہ بہتر ہے۔ اور علیحدگی کا راستہ بھی اسلام نے اچھی طرح رکھا ہے کہ اچھی طرح سے ایک دوسرے کو رخصت کرو۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے عورت کے لیے شوہر کے گھر پہ عدت گزارنے کو واجب رکھا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے گھر پہ عدت گزارے گی۔ بیوی اپنے شوہر کے گھر میں جب عدت گزارے گی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ رخصت ہونے والے مہمان کے ساتھ تو ہر آدمی اچھا سلوک کرتا ہے، جب وہ اچھے سلوک کو دیکھے گی نتیجہ یہ نکلے گا کہ دونوں خاندانوں میں عداوتیں قائم نہیں ہوں گی، دونوں خاندانوں میں لڑائیاں نہیں بڑھیں گی۔ لیکن ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ طلاق تو معاشرے کا ایسا ناسور بن گیا ہے کہ اس کے بعد دونوں فریقین ایک دوسرے کا چہرہ بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عدت کے مسئلے کو بیان کیا ہے کہ طلاق تو چلو ہو گئی، اب عدت کا کیا حکم ہے؟ عدت کا حکم یہ ہے کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیوی کو چھوڑیں تو ان کا حکم کیا ہے کہ اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دی ہے، اب بیوی کی دو صورتیں، بیوی کو ایام آتے ہیں یا نہیں آتے۔ اگر بیوی کو ایام آتے ہیں تو وہ اپنے اگر بیوی کو ایام آتے ہیں تو وہ 3 حیض عدت گزارے گی، اگر ایام نہیں آتے تو وہ 3 ماہ عدت گزارے گی، لیکن مہینے میں اسلامی مہینے کا اعتبار ہوگا۔ اگر مہینہ درمیان سے شروع ہے تو ہر ماہ کے 30 دن پورے شمار کرے گی، لیکن اگر مہینہ پہلی تاریخ سے شروع ہے تو پھر اسلامی مہینوں کے حساب سے اگر 29 کا مہینہ ہے تو 29 کا مہینہ شمار ہوگا، 30 کا مہینہ تو 30 کا مہینہ شمار ہوگا۔ اور وہ عورتیں جن کا ازواج کا انتقال ہو گیا تو وہ 4 ماہ 10 دن عدت گزاریں گے، اور وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، یہ انتقال بھی نہیں ہو، اس نے طلاق دے دی لیکن وہ حمل سے حالت حمل میں، تو اس کی عدت یہ ہے کہ جیسے ہی اس کا حمل اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ حالت حمل میں تھی، ابھی شوہر کی تدفین بھی نہیں ہوئی تھی اور اس کا حمل اپنی انتہا کو پہنچ گیا تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے عدت کی حالت میں صراحتاً نکاح کا پیغام بھیجنے سے منع کیا ہے، منع فرمایا کہ صراحتاً پیغام نہ بھیجو۔ اگر کوئی اس خاتون میں رغبت رکھتا ہے تو اشارتاً پیغام یہ بھیج دے کہ میں بھی کسی لڑکی کو ڈھونڈ رہا ہوں، یا مجھے کسی اچھی لڑکی میں نکاح کی رغبت ہے، اس طرح کی کوئی بات کا اظہار کر دے کہ جس سے اسے اشارہ مل جائے۔ صراحتاً اللہ تعالیٰ نے نکاح کا پیغام دینے سے عدت کی حالت میں منع فرمایا ہے۔ سب سے آخر میں اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے طالوت اور جالوت کے قصے کو نقل کیا۔ طالوت یہ بادشاہ تھے اور بادشاہ برحق تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں حضرت یوشع علیہ السلام نبی بنے۔ اس کے بعد 300 سال تک قاضیوں کا سلسلہ چلا کہ قاضی ہوتے تھے ہر قبیلے کے، وہی بنی اسرائیل کے اندر فیصلے کیا کرتے تھے، انبیاء نہیں آئے۔ تو انہی قاضیوں میں سے ایک قاضی تھے حضرت طالوت۔ حضرت طالوت یہ انہی قاضیوں میں سے ایک قاضی تھے، اور جالوت وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا۔ حضرت طالوت لشکر لے کے جالوت کے مقابلے کے لیے چلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی اور امتحان لیا، کیونکہ جالوت کا لشکر انتہائی سخت اور جنگجو تھا اور مال و اسباب کے اعتبار سے بہت وسعت رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش یہ کی حضرت طالوت کے لشکر کی کہ راستے میں نہر آئی اور ان کو حکم یہ ملا، حضرت طالوت نے فرمایا کہ بھائی اس نہر کے پانی کو مت پینا، الا یہ کہ چلو بھر پینے کی اجازت ہے۔ تو اکثر لوگ وہ ہوتے کہ جنہوں نے اپنی مرضی سے پانی بھر کر پی لیا، لہٰذا وہ آگے جا نہیں سکے۔ بہت کم تعداد وہ تھی جنہوں نے صرف چلو بھر پانی پی۔ حضرت داؤد علیہ السلام ابھی جوان تھے، ابھی نبوت نہیں ملی تھی، انہوں نے جالوت کو قتل کیا۔ جب کفر اور حق کا مارکہ آمنے سامنے ہوا تو وہاں یہ جملہ بھی کہا گیا، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرہ باذن اللہ، کہ کتنی مختصر جماعتیں
بڑی بڑی جماعتوں پر قابض آ جاتی ہیں، بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور یہ عام بات نہیں ہے۔ یاد رکھیں مسلمان کبھی بھی اسباب کی قوت سے نہیں، ہمیشہ اتحاد کی برکت سے فاتح بنے، اتحاد کی برکت سے مسلمان فاتح بنتے ہیں۔ ہمیں مسلمانوں کی تاریخ یہ رہی ہے کہ مسلمان عمومی طور پر ہمیشہ اسباب کے اعتبار سے مخالف کے لحاظ سے کم رہیں، لیکن ہر میدان میں مسلمان عمومی طور پر فاتح بن کے نکلے، عمومی طور پر فاتح بن کے نکلے۔ کیوں؟ کیونکہ اسباب کی قوت نہیں، اتحاد کی برکت تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔